الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ کائنات کے اس پورے نظام میں انسان کی حیثیت دلہے کی ہے۔ یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں، یہ جتنا نظام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا انسان کے لیے بنایا گیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، چاند اور سورج کو انسان کے لیے بنایا گیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کے نظام کو انسان کے لیے چلایا گیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں موجود تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئی۔ انسان ہے تو یہ کائنات کا سارا نظام انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس انداز سے تذکرہ فرمایا، یہ اعزاز اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔
کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ سواری کا نظام انسانوں کے لیے چلایا گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان سواری پر بیٹھ کر جاتا ہے، یہ اعزاز کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سواری پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے، یہ انسان کے لیے نظام بنایا گیا۔ خشکی پر بھی سفر کرتا ہے اور یہ پانی میں بھی سفر کرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے طرح طرح کی عمدہ، صاف، پاک، ستھری چیزیں انسان کی غذا کے لیے پیدا کر دی، اور جتنی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تمام مخلوقات پر انسان کو شان عطا کی ہے۔ اور اس انسان کی اگلی خوبی، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اس چھوٹے سے جسم میں وہ استعداد رکھ دی ہے جس استعداد کو استعمال کرتے ہوئے انسان اس مرتبے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے، فرشتے بھی دیکھ کر اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں۔ یہ رش کے ملائکہ بن جاتا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ خوبیاں رکھ دی، اگر یہ ان خوبیوں کو استعمال کرے، صحیح فائدہ اٹھائے تو یہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، فرشتے بھی دیکھ کر اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بھی بتلایا کہ جب یہ انسان اس استعداد کو ضائع کر دیتا ہے، جب اس استعداد سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، اس استعداد سے وہ کام نہیں لیتا جو لینا چاہیے، تو یہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے، یہ اتنا پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس قدر پستیوں میں چلا گیا کہ شیطان بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، ایک طرف انسان کی شان اور مرتبہ اور مقام اتنا اوپر جا رہا ہے، اور ایک طرف انسان کی شان اور انسان کی عزت کو اتنا نیچے گرایا جا رہا ہے، تو یہ دو متضاد باتیں کیسے جمع ہوتی ہیں؟ یہ دو الگ الگ تصویر کے رخ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے، اپنے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کھول کر سمجھاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زمانے نے نامعلوم کتنے انسانوں کو دیکھا ہے، کامیاب انسانوں کو بھی دیکھا اور ناکام انسانوں کو بھی دیکھا، کامیاب زندگیوں کو بھی دیکھا اور ناکام زندگیوں کو بھی دیکھا۔ زمانہ انسانی کامیابی اور ناکامی پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس شاہد کو، اس سب کچھ دیکھنے والے کو گواہ بنا کر قسم کھا کر بتلا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی میں ہے۔ کون سا انسان ناکام ہوا اور اسے کون سا خسارہ ہوا؟ ہمیں انسانی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ ایک
ایک ملک میں، ایک سرزمین میں، ایک خطے میں ایک بادشاہ موجود ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں بادشاہ ہوں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے یہاں میرا سکہ چلتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے یہاں کے رہنے والے میرے آرڈر کے پابند ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میرے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کے دعوے یہ ہیں، انسان کی زبان کے بول یہ ہیں، اور انسان کی سوچ یہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ناکام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ناکامی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان ناکام ہے، اپنے پاک کلام میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کسی زمانے میں کچھ لوگ رہتے تھے بہت صحت مند زندگی گزارنے والے، جوانی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، زندگی محفوظ گزار رہے ہیں، سلامتی کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ان کی ٹکر کا، ان کے مقابلے کا، ان کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بڑا کون ہے، ہم ایسے اور ویسے، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ناکام ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ناکام نہیں ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ناکام لوگ ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے ناکام کس وجہ سے ہیں؟ صحت مند، طاقتور، خوبصورت زندگی، پرامن زندگی، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر کیوں ناکام ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کسی زمانے میں کہیں کچھ لوگ رہ رہے تھے، خوبصورت تجارت کرنے والے، بہترین زراعت رکھنے والے، سرسبز و شاداب زمینیں، ہری بھری زمین، اور جو زمینوں سے فصل نکلتی ہے، جو درختوں پہ پھل لگتا ہے، اور جو ہر سال پیداوار آتی ہے، کیا کہنے اس کے، جنتان عن یمین و شمال، جب آنے والا اس علاقے سے گزرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیا خوبصورت باغات ہیں، کیا ترقی یافتہ قوم ہے، اور کیا ان کی زبردست مضبوط معیشت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بتا رہے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، زمانے کو گواہ بنا کر بتاتے ہیں، یہ ناکام ہے۔ انسان کی ناکامی اور انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آج کی دنیا میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آج بھی یہی سوچ چل رہی ہے، آج بھی انسان یہی سوچ رہا ہے جس کا کاروبار چل پڑا وہ کامیاب ہے، جس کے بچے کی یورپ میں ملازمت بن گئی وہ کامیاب ہے، جس نے 2-4 پیسے کمانے کا ہنر اور ڈھنگ سیکھ لیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے پورے گھرانے کو باہر بلا لیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ہم زمانے کو گواہ بنا کر بتا رہے ہیں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ان کامیابی کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ فیصلہ تو نتیجے پہ ہوتا ہے، جب تک معاملہ چل رہا ہے انجام اور نتیجہ سامنے نہیں آیا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی تو کہانی چل رہی ہے، جب اختتام پذیر ہوگی تو پتہ چلے گا، ابھی تو زندگی گزر رہی ہے، جب یہ زندگی اختتام کو پہنچتی ہے اور انسان مڑ کے دیکھتا ہے 40 سال 60 سال
جب میں پاکستان سے آیا تھا تو میرے بال بھی کالے تھے، میری جوان اولاد میرے ساتھ تھی، اور میں ایسا بھاگتا دوڑتا تھا، اور میری قابل رشک صحت تھی، اور میں ایک ذہن لے کر آیا تھا۔ آج وہ جوانی بھی چلی گئی، آج وہ اولاد بھی ہاتھ سے نکل گئی، اور وہ مال جو میں نے جمع کیا تھا ابھی چند لمحوں میں میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ مڑ کے 60 سال کی زندگی کو دیکھتا ہے، پھر اسے بات سمجھ میں آتی ہے میں کتنا کامیاب ہوا اور میں کتنا ناکام رہا۔ زندگی میں صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ایسا ہوگا، لیکن دل اس بات کو نہیں مانتا۔ جب زندگی بالکل بجھنے کے قریب ہوتی ہے، چراغ جلتے 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 ساری رات گزر گئی، اب چند لمحے کے لیے تیل باقی ہے، اور یہ تیل بھی ختم ہوا، اور وہیں یہ چراغ بجھا، اب یہ چند لمحے باقی ہیں، یہ ختم ہوئے، اور انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب پتہ چلے گا کہ کامیاب ہے ناکام ہے، آیا ناکامی تک پہنچا ہے یا کامیابی تک پہنچا۔ جس انسان کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، میرے پاس مضبوط فوج ہے، میرے پاس زبردست سلطنت ہے، وہی انسان جب مرنے لگا تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ وہی انسان جس کی زبان پر اتنے بڑے بڑے بول تھے، جب وہ جانے لگا تو وہ کہنے لگا اے دنیا کے لوگوں، میں تو سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوں، مگر اب مجھے پتا چلا ہے میں کامیاب نہیں تھا، میں ناکام ہو گیا۔ قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں نے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، میں نے ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، میں نے ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا، اور میں یہ کہتا رہا یہ غلط ہیں اور میں صحیح، یہ ناکام ہیں اور میں کامیاب، ان کے پاس کچھ نہیں میرے پاس سب کچھ۔ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں میں ناکام ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہے۔ نتیجہ کب سامنے آتا ہے؟ جب زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج جس معاشرے کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں ارے یہ تو سب کچھ لے گئے اور انہوں نے تو سب کچھ لوٹ لیا، وہاں آپ سالانہ رپورٹ چیک کریں، کتنے گھروں میں کتنے بوڑھے مردوں کی اور بوڑھی عورتوں کی مردہ لاشیں گھروں سے برآمد ہوتی ہیں۔ سالانہ رپورٹ چیک کر لیں، جاپان چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، اور ان ملکوں میں چلے جائیں جن کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے ارے یہ لوگ تو بہت آگے چلے گئے، زندگی تو ان کی ہے۔ آپ ان کی سالانہ رپورٹ چیک کریں، گھروں سے کتنی مردہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، فیصلہ تو زندگی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ آپ سالانہ خودکشی کرنے والوں کی شرح فیصد چیک کریں، کتنے ہزار لوگ خودکشی کر کے اس سال اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو زندگی کے ختم ہونے پہ پتہ چلتا ہے انسان کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی، ہم زمانے کو گواہ بنا کر بتاتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ زندگی جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس کی حیثیت بلبلے کی ہے۔ پانی میں بلبلا ابھرتا ہے اور ایک دم بجھ جاتا ہے، اب آپ ڈھونڈتے رہیں وہ بلبلا کہاں چلا گیا۔ جس کامیابی کے نقشے کو آج ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ ایک بلبلا ہے، ایک دم ایسے غائب ہو جائے گا، پھر ڈھونڈتے رہیں گے وہ کمپنی کہاں چلی گئی، وہ خاندان کہاں چلا گیا، وہ سیٹھ صاحب کدھر چلے گئے، اب تو ان کی فیملی کا ایک بندہ بھی نہیں ملتا۔ وہ بلبلا تھا اور یوں پانی پہ ابھرا اور یوں بجھا اور ختم ہو گیا۔ آج جو لوگ مشہور ہیں
آج شہرت کی بیماری پوری امت کو ایسی لگی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری تصویر کیمرے کے سامنے آنی چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے جو میں کر رہا ہوں اسے دنیا دیکھے۔ شہرت کی ایسی خطرناک بیماری لگی، ایسا وائرس عام ہوا، آدمی اپنی ہر چیز دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی ہر چیز پر دنیا کی تعریف سننا چاہتا ہے، اپنی نقل و حرکت کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ ارے میں دیکھو فلاں ہوٹل پہ پہنچ گیا، فلاں جھیل پہ پہنچ گیا، فلاں وادی میں پہنچ گیا، فلاں سیرگاہ میں نے دیکھ لی ہے، تم بھی دیکھو میں کہاں پہنچا ہوا ہوں۔ شہرت، یہ جس شہرت کے لیے آج انسان صبح و شام سوچ رہا ہے، بے چین ہے اور مشہور ہونا چاہتا ہے، عن قریب یہ بلبلہ یوں بجھ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ شہرت کہاں گئی، وہ یوٹیوبر کہاں چلے گئے۔ فنا ہونے والی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کا سارا خسارہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اتنی محنت کی، اتنی محنت سے نام بنایا، اتنی محنت سے نام کمایا، اتنی محنت سے اپنا کاروبار بنایا، اتنی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے اور ایک دم چلا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آسان مثال، آپ چند دنوں کے لیے گھر سے باہر چلے گئے، تالا لگا دیا، جب گھر واپس آئے تالا کھولا، اندر گئے تو دیکھا کمروں میں مکڑی نے جالے بنا رکھے ہیں، اور اس مکڑی کا خیال یہ ہے کہ اب تو گھر میرا ہو گیا، مالک نہیں ہے، اب میں اس کی مالکہ ہوں اور یہ گھر میرا، ایک کمرے میں جاؤں دوسرے کمرے میں جاؤں مجھے کوئی منع کرنے والا نہیں۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا، جھاڑو اٹھایا اور 1 منٹ میں وہ سب صفایا کر دیا۔ اس کائنات کو بنانے والا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے انسان جو 60 سال میں تو بنائے گا، جتنا ٹائم مکڑی کے جالوں کو صاف کرنے میں لگتا ہے وہ پھر بھی زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک وقت آئے گا تم ایسے ہاتھ دھو کر صاف ہو کر ہمارے پاس آؤ گے جیسے خالی ہاتھ دنیا میں گئے تھے، صرف 2 جوڑے کپڑے کے پاس ہوں گے، اور اس میں بھی سلائی کی اجازت نہیں ہے، بغیر سلائی کے گھر والے اور لواحقین گرا لگا کر اسے بند کریں گے اور کہیں گے بس اب آپ جائیے، یہ آپ کا مال ہے۔ ایک صاحب کوئی وہاں بھی مریض ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ وہاں جا کے ان کو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہارا سب کہاں چلا گیا، تب سمجھ میں آئے گا ہاں واقعی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سب تو کھیل تماشا ہے، یہ تو آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ تو چند دن کی کہانی ہے اور یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس خسارے سے بچنے کا جو نسخہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں دیا وہ یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سوال یہ ہے جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم اس نسخے پر آج کتنی بات کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا غور و فکر کرتے ہیں، ہم اس کے لیے گھر میں بیٹھ کے کتنا فکر مند ہوتے ہیں؟ کہیں یہ ہمارے گھر میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دفاتر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ اگر کوئی یہ بات کر بھی لے، اگر کہیں کوئی ایسی بات آ بھی جائے، لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے۔ خسارے سے، پریشانی سے، ناکامی سے بچنے کے لیے یہ کون سی بات کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، اٹلی اور فرانس چلے جاؤ، کہیں گے بات تو اس نے کی ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ امریکہ چلے بھی گئے، بچوں کو بھی بلا لیا،
نوکری بھی مل گئی، 60 سال بھی گزار لیے، اور اللہ نہ کرے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے ہاتھ دھو کے چلے گئے تو کیا کمایا؟ 60 سال کا تجربہ کرنے کے بعد انسان صحیح بات تک پہنچے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی بروقت صحیح فیصلہ کرے۔ ہماری یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے انہیں پورا کرنا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا نہیں ہے، یہاں تو امتحان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کی صبح و شام کیسے گزر رہی ہے، کون ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جی رہا ہے اور کون حلال زندگی گزار رہا ہے، کس کی زبان کے بول پاکیزہ بول ہیں، کس کی نگاہوں میں حیا موجود ہے، کس کے کان حرام آوازوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصل چیز یہ ہے، اصل زندگی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے، اور اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو سب سے برگزیدہ لوگ تھے، شخصیات تھے، انہوں نے بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں دائیں بائیں کے ماحول سے، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس مقصد کو سمجھنا ہوگا جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ابھی ہمارے پاس فرصت ہے۔ آج واپس آ کر اپنے زندگی کے مقصد پر چلنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، کامیابی کے ساتھ جائیں گے۔ اور اگر اسی غفلت میں چلتے چلتے موت آ گئی تو جو اللہ تعالیٰ ناکامی کا تذکرہ سورۃ العصر میں فرما رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ زندگی امانت ہے، یہ جوانی امانت ہے، یہ بڑھاپا امانت ہے، یہ مال امانت ہے، یہ جسم کا ایک ایک پرزہ امانت ہے۔ کمپنی اپنے ملازم کو گاڑی دیتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ گاڑی کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کمپنی اپنے ملازم کو ایک سہولت دیتی ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں یا نہیں کہ یہ کہاں اس کو استعمال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی نگرانی کر رہے ہیں، پکڑ نہیں فرماتے۔ کمپنی تو فوراً اگلے مہینے نوٹس جاری کر دیتی ہے، صاحب ہمیں پتہ چلا ہے آپ ہماری گاڑی لے کر کہیں پاکستان ٹور پہ گئے ہوئے تھے، آپ نے گاڑی کو صحیح استعمال نہیں کیا، ہم واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لو بھائی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، مالدار ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور پھر جب پکڑ کا فیصلہ آتا ہے پھر اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ امانت کو صحیح استعمال کرنا، امانت کا خیال رکھنا، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی خواہشات پر چلنے کے بجائے احکامات پر چلنے کی عادت بنائیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی بتلائی ہوئی زندگی پر اپنے آپ کو لے کر چلنا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات یہاں دنیا میں بھی ظاہر فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد تو وہ کامیابی ملے گی جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد